اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ قربانی کی شرعی مسائل کے حوالے سے ہمارا قسط وار سلسلہ چل رہا ہے اور آج پارٹ 2 ہے، قسط 2 ہے، اور پہلے کی طرح آج بھی ہم 10 سوالات اور ان کے جوابات کو اس سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے اور بہت اہم ترین سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو تو قربانی واجب نہ ہوگی، اگرچہ 1 تولہ سونے کی قیمت فی زمانہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زائد بنتی ہے۔ ہاں، اگر 1 تولہ سونا کے ساتھ کسی کے پاس کوئی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو، جیسے کچھ روپے ہیں یا اضافی ایسے برتن اور کپڑے ہیں جو بالکل سال بھر استعمال ہی نہیں ہوتے، یا شو پیسز وغیرہ ہیں کوئی اس طرح کے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، چونکہ ان سب کی مالیت کو دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا جن کے پاس 1 تولہ سونا یا چند تولے سونا ہو تو وہ اس مسئلے کا ضرور خیال رکھا کریں کہ عموماً ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ سونے کے علاوہ کچھ نہ کچھ اضافی سامان ان کے پاس یا رقم تھوڑی بہت، بھلے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، تو ان کے پاس یہ ضرور ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب مسافر سفر سے گھر واپس پہنچ جائے تو کیا اب اس پر قربانی واجب ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب مسافر قربانی کے دنوں میں، جو 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کے دن ہیں، تو ان دنوں میں گھر واپس پہنچ جائے تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، اور اگر قربانی کے دن گزرنے کے بعد گھر واپس آیا اور قربانی کا وقت گزر گیا تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دے تو کیا ماں باپ کی طرف سے کی گئی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر خود قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دے تو ان کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، یعنی ماں باپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی جو کہ زندہ ہیں، ان کی جانب سے ہو جائے گی، لیکن اس پر جو اپنی قربانی واجب تھی تو اس نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، تو واجب اس نے چونکہ اپنا چھوڑ دیا تو واجب ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا اور اس کے سر سے قربانی کا بوجھ نہیں اترے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو مگر اس کے پاس نقد رقم نہ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو مگر اس کے پاس نقد رقم نہ ہو، مثلا کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو لیکن نقد رقم نہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، لہذا یا تو وہ سونا بیچ کر قربانی کرے یا کسی سے قرض لے کر قربانی کرے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسی زمین ہو جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہو اور وہ زمین اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو اور اس زمین کی قیمت نصاب کی حد تک پہنچ رہی ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایسی زمین ہو جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہو اور وہ زمین اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو اور اس زمین کی قیمت نصاب کی حد تک پہنچ رہی ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ ہوں تو کیا یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ ہوں اور وہ ان کو فرض علوم کے لیے استعمال کرتا ہو، یعنی فرض علوم سیکھنے کے لیے یا روزمرہ کے استعمال میں لاتا ہو، خواہ روزمرہ کا استعمال گھریلو ہو یا کاروباری، تو یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گے، اور اگر ان کا غیر ضروری استعمال کرتا ہو تو یہ حاجت اصلیہ میں شامل نہ ہوں گے۔ اس صورت میں ان کو دیگر زائد سامان اور مال کے ساتھ جمع کر کے ان کی مالیت کو دیکھا جائے گا، اگر ان سب کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر نہیں پہنچے گی تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ساتواں سوال یہ کہ کیا شرعی فقیر پر قربانی واجب ہوتی ہے؟
تو جواب یہ ہے کہ شرعی فقیر پر صرف 2 صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب شرعی فقیر نے قربانی کی منت مان لی ہو تو اب قربانی واجب ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، خاص اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ویسے گھر میں کوئی جانور ہے اور اس نے قربانی کی نیت کر لی تو اس پر پھر قربانی واجب نہیں ہوتی، بہرحال اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، منت والی اور قربانی کی نیت سے جانور خریدنا، ان 2 صورتوں میں شرعی فقیر پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس پر واجب نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ شرعی فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو۔ 8واں سوال یہ کہ اگر شرعی فقیر کے پاس پہلے سے جانور موجود ہو اور اس نے اس میں قربانی کی نیت کر لی تو کیا اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب میں اوپر بھی اشارتاً عرض کر چکا ہوں کہ اس پر اس کی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے باہر سے جانور خریدا اور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی شرعی فقیر کی، بعد میں اس نے قربانی کی نیت کر لی تو اب اس کی بھی قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں قربانی کر لیتا ہے تو نفلی قربانی کا وہ سب کو ثواب ملے گا۔ 9واں سوال یہ کہ کیا حاجی پر بقرہ عید کی قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر حاجی مقیم اور مالدار ہو، یعنی مسافر نہ ہو اور صاحب نصاب ہو، تو اس پر بقرہ عید کی قربانی واجب ہوتی ہے، اور اگر حاجی مقیم نہ ہو بلکہ مسافر ہو تو اس پر بقرہ عید کی قربانی واجب نہیں ہوتی اگرچہ وہ مالدار ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بقرہ عید کی قربانی کا حرم شریف کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے حاجی کے لیے، بلکہ اپنے ملک میں بھی کسی کو کہہ کر قربانی کروائی جا سکتی ہے۔ البتہ اس میں دن کا خیال رکھنا ہوگا کہ جہاں قربانی ہونی ہے وہاں بھی اور جہاں قربانی والا ہے وہاں بھی، دونوں جگہ قربانی کے دن ہو۔ اور 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ قربانی کے فضائل کیا ہیں؟ تو قربانی کے فضائل بے شمار ہیں، جن میں سے بعض ہم ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ اور اشرۃ الامعات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قربانی نیکیوں کے پلڑے میں بروز قیامت رکھی جائے گی، جس سے قربانی کرنے والے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور مرقات المفاتی کے اندر مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی پل صراط کی سواری بنے گی۔ اور السنن الکبریٰ کی روایت ہے، فرمایا قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور الموجم الکبیر کی حدیث ہے، فرمایا کہ خوش دلی سے کی گئی قربانی جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دینی احکامات، شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔